تو اب میں احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے الوداعی کلمات سے آپ کو دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ الوداع کلمات کہیں، تو وہ آپ کے سامنے پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، وزیر طلباء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بڑا ہی اچھا دن ہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، آپ سے جا رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کامیابی دے، آپ اچھے نمبر لیں، اچھے نمبروں کے پاس ہیں، تاکہ آپ کے والدین بھی خوش ہوں اور ہم بھی خوش ہوں گے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور خاص طور پہ ان کی بددعا سے بچنا۔ اگر انہوں نے کہیں بددعا دے دی تو پھر آپ کا جو نا کام خراب ہو جائے۔ اسی طرح اساتذہ کے بھی، یہاں بھی جائیں آپ اساتذہ کی بھی عزت کریں۔ میرا خود تجربہ ہے کہ اگر میں بھی اس مقام پہ پہنچا ہوں تو یہ والدین کی وجہ سے اور اساتذہ کی وجہ سے۔ ہم تو ابھی کوئی اساتذہ ہمارے رہ گئے ہیں، جلدہ فوت ہو گیا، اب بھی ان کو ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اساتذہ کرام موجود ہے تو ہم خود جاتے ہیں اور میں ان کی مل کے آتا ہوں۔ اس لیے میری یہ آپ کو بڑا ہی یعنی کہ جیسے بھی سمجھ لیں، احتجاج سمجھ لیں یا گزارش سمجھ لیں، جو بھی والدین کی عزت کریں، والدین کی خدمت آپ کو جو ہے نا چار چاند لگا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جو آج کل ہمیں یہ بہت کمی ہوتی ہے، والدین کا جو بھی خدمت کرے گا اسے جو دعا ملے گی نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کس طرح اتنے نمبر لے لیے ہیں، کس طرح آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کس طرح آپ اوپر جا رہے ہیں، آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ دوسرا اساتذہ کی جو ہے نا عزت کریں، انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھایا، کچھ نہ کچھ دیا اور آپ ایک اچھے انسان بنے۔ اس کے علاوہ نماز ضرور پڑھیں اور جھوٹ نہیں بولیں۔ یہ جھوٹ ہے نا، یہ بھی بڑی برائیوں، سب برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے پھر اس کو چھپانے کے لیے آگے جھوٹ، آگے جھوٹ، آگے جھوٹ چلتا رہے گا۔ تو یہ میری گزارشات ہے کہ آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو والدین، اساتذہ اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، اور نماز قائم نہیں کریں بلکہ پڑھیں۔ قائم کرنے کا تو آتا ہے، مگر پڑھیں گے تو پھر نا 5 وقت کی نماز، تو اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور جھوٹ نہیں بولیں، ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کبھی ہماری باتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں الوداع کرتے وقت یہ کہا تھا۔ ابھی تو آپ تھوڑا تھوڑا سوچ رہے ہیں نا کہ ہم یہ بڑے یہ کام کر لیں گے، لیکن جب آپ بڑے ہوں گے، اس سے آگے نکلیں گے، پھر آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی کہ واقعی ہمارے اساتذہ کرام یا ہمارے والدین ہمیں یہ باتیں کہتے تھے، اور یہ واقعی ہماری بنیاد ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے جب آپ کسی کی بڑے کی عزت کریں گے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، اور ہر کسی سے اخلاق سے پیش آئیں، گالی گلوچ سے بچیں، اور یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ شکریہ۔ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو رخصت کرنے دیا ہے۔ اور بچے نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم ادھر آئے تھے تو ہم ایک چھوٹا سا پودا تھے، اور ہمیں اس اسکول نے ایک پودا، اس زمین دی جس میں ہم اس پودے میں زمین کے اندر ہمیں ایک پودے کی طرح بویا گیا، اور اب ہم الحمدللہ ایک درخت کی مانند بن گئے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ آگے آپ اس درخت سے اور پھلے پھولے، اور آپ کو اس پہ پھل بھی لگے، اور پھل لگے میٹھا، جس سے کہ دوسروں کو اس کا فائدہ ہو۔ تو اب میں دعوت دوں گا کہ آپ کے جو لٹریچر، انگلش سب سے اہم مضمون ہے، جس کو کہ آپ نے شاید توجہ دی یا نہیں دی، میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی لیا، لیکن میں ذاتی طور پہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں یا ان کی جو کاوشیں ہیں یا ان کا جو مشن تھا، میں اس کے انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کا ایک الگ ایٹیچیوڈ ہے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے بہت کوشش کی، آپ کے لیے بہت پلان کیا۔ آپ نے آخری دنوں میں بھی آ کر ان کو وہ ایٹیچیوڈ یا وہ ان کا کوپریشن شو نہیں کیا کہ جتنا کہ وہ چاہتے تھے۔
پھر بھی آپ کا شکریہ. میں اب دعوت دوں گا آپ کے ہر دل عزیز سر شیر محمد شاہ صاحب کو کہ وہ بھی آپ کو چند کلمات کے ساتھ. طبیعت میں تھوڑی سی بس گڑبڑ ہے, چند الفاظ سے میں آپ سے گزارش کروں گا. میں نیگیٹو زیادہ ہوں, پازیٹیو کم ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا موقع, اس سے ہم ویسے فائدہ نہیں اٹھا سکے جیسے اٹھا سکتے ہیں. ہم اور آپ مل کر اس سے کہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, اسکلز کے لحاظ سے بھی, اخلاقیات کے لحاظ سے بھی, مہینوں کے لحاظ سے, ہر طرح سے. کچھ معاملات تھے جیسے پچھلے سال مردم شماری ہوئی تھی, لیٹ آئے. عام طور پہ ہم سلیبس شروع کر دیتے ہیں 31 مارچ کے بعد, تو ہم اکتوبر تک سلیبس اپنا وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, لیکن اس دفعہ سلیبس لیٹ ختم ہوا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کوئی چیز چھوڑ دی تھی یہ رہ گئی. پہلے ہم ریویژن بار بار کر لیتے تھے, اس دفعہ ریویژن کا موقع اتنا نہیں ہوا. بہرحال پھر بھی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر ہماری کوئی ضرورت ہو کسی وقت بھی تو اس کے لیے ہم ہو سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ پیغام آپ کے لیے جملہ میرا یاد رکھنا, اور جب سمجھ آئے پھر اس پہ عمل کرنا. کئی بچے جو میرے پاس آئے ہیں, میں نے ایک ہی جملہ, اپنی زندگی صفت صلاح پر گزار. اسے تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتا ہوں. تشہیر اس کے علماء کا کام ہے, میرے جو بڑوں سنے ہیں. جس طرح نماز میں ہمارے اعضاء ہمارے کنٹرول میں ہیں, آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے جو دیکھ سکتے ہیں, جو اللہ نے کہا ہے وہاں دیکھتے ہیں. ہاتھ ہم ہلا سکتے ہیں لیکن نہیں ہلاتے. پاؤں سے ہم چل سکتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے نماز میں ایسے کھڑا ہونا ہے. تو جیسے نماز میں ہمارے اعضاء ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ہم مان کے اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں, اسی طرح باقی زندگی میں بھی ہمارے اعضاء, ہمارا دماغ, ہمارا جسم سارا کا سارا ہمارے اختیارات میں ہونا چاہیے, اور اس کا استعمال ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. نہ صرف چند لمحات کے لیے. نماز ہماری ہے ایک ریہرسل ہے, کس لیے؟ تاکہ جیسے نماز میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں, اسی طرح معاشرے میں بھی اپنے آپ کو پابند کر کے چلیں اللہ کے احکامات کا. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی جب سمجھ آئے گی اس جملے کی, انشاءاللہ یاد بھی کرو گے, دعائیں بھی دو گے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. رزق جو آپ کے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا, لیکن جائز طریقے سے. ناجائز طریقے کا رزق وہ کسی کام پہ نہیں. آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں, جو مقدر میں ہے وہ ملے گا. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اسے جائز طریقے سے لیتے ہیں یا ناجائز طریقے سے. بس یہی میری گزارش ہے. اور جب بھی آپ بڑوں کے سامنے کہیں بیٹھتے ہیں تو ذرا خاموشی رکھیں. کوئی بھی استاد, کوئی بولنے والوں سے آپ کو ایک لفظ بھی ایسا مل سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. ڈسپلن بہت بڑی چیز ہے. قائد اعظم کے مطابق آپ نے ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں, سنی ہوئی ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کو شکر رکھے, آپ کو ترقی دے. ہماری عزت کا باعث یہی ہے جب بھی ہمارے شاگرد کہیں ملتے ہیں تو ان سے مل کر خوشی ہوتی ہے. اس مقام پہ پہنچتے ہمارا سرمایہ زندگی کا یہی ہے. تنخواہ تو ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے, لیکن جو ہمیں اصل خوشی ہوتی ہے وہ بچوں کو پڑھا کر, انہیں کچھ دے کر, اور جب وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں کو یہ کچھ مل گیا اور حاصل کیا ہے ہماری محنت کی نتیجے میں, تو اس سے ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کا رب سے اور آپ کو خوشیاں. کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں اب دعوت دوں گا ہمارے ایکس پرنسپل صاحب جو ہمارے رہے ہیں اور اب موجودہ ہمارے قریب بھی ہیں, گلزیر صاحب, وہ آپ کو چند کلمات سے آپ کو الوداع کہتے ہیں. پیارے بچوں, جو باتیں احمد صاحب اور شیخ صاحب نے آپ کو بتائی ہیں, ایک زندگی کا کہ اگر ہم اپنی والدین, اپنے اساتذہ اور اپنے کام کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کامیاب اور خوشگوار رہتے ہیں. میں زیادہ باتیں آپ سے نہیں کروں گا, صرف اتنا سا ایک اقبال کا ایک شعر ہے
मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ मरतबा चाहिए ये दाना खाक में मिलकर बेगुजार होता है। यानी एक दाना जो है वो जमीन पे जब गिरता है उसको हम जमीन पे दबा देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्वेलिंग आती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फिर जब फेवरेबल उसको एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें एक छोटा सा पौधा पैदा होता है। जब पौधा पैदा हो जाता है तो बीज खत्म होता है, बीज अपनी असलियत को खो देता है और ये बीज पौधा जब बनता है तो आहिस्ता आहिस्ता फेवरेबल माहौल में वर्षा हुआ वो एक तनावर दरख्त बन जाता है, फिर ये फल फूल देता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी है और आप लोग और हम सब ऐसे ही हैं। यानी कि अगर हम मेहनत मुशक्कत करेंगे, अपने आप को उस काम में लगाकर फना कर देंगे, यानी कि पूरी मेहनत करेंगे उसको हासिल करने के लिए, तो आपकी एक जो है बहुत बड़ा तनाव लेकिन उसके लिए मेहनत और मुशक्कत जो है वो जरूरी है। ईमान की हालत में रहते हुए हम पूरी एफर्ट अपनी करते हैं तो अल्लाह पाक जो है इसका अजर और जज़ा जो है वो अनायत करें। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको राह रास्त पे चलाएं और ये हिम्मत दें कि आप अच्छे तरीके से अपना टारगेट जो है वो भी अचीव करें और नेक्स्ट जब आपकी सर्विस का वक्त आए तो वो आप ईमानदारी के साथ अपनी सर्विस जो है वो भी दें और एक आम आदमी की एक्सेस का आप अवेलेबल। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे और ये एक आपको इतना गुलदस्ता आपको मिल रहा है और गुलदस्ते के अंदर सारी खुशबू वाले फूल हैं। आप उनको सूंघना मुनासिब समझें तो ठीक है, अगर फेंकना है तो वो आप पे डिपेंड करें। ये बातें हो सकता है कि हम 10 साल पढ़ के भी हमें ये चीजें ना मिली हुई। यहाँ पर ये इधर आपको इकट्ठा करने का मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि हर एक का अपना एक उस्ताद का अपना अपना नुक्ता नजर है और वो आपको सिर्फ वो बातें देना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी का निचोड़ है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई इजलास नहीं है, कोई असेंबली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहे हैं और अगर उस पे अमल करेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला आप फलाह पाएंगे, आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये इस चीज में अपने ज़हन को अपनी करें, अपना ज़हन आपका ज़हन और आप रेडी हो कि हमने ये बातें सुनी हैं और ये हमारे ज़हन में रासत होनी चाहिए और उसको फिर हमने अमल भी करना है। तो यहाँ तक आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ पहुंचे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की मज़ीद कामयाबी से मुराद करें। आगे भी आपने आगे तालीम किसी और अदारे में जाना है तो वहाँ पता चले कि ये फलां अदारे के ये तालिब इल्म है, तो आपकी गुफ्तार, आपकी चाल, आपका पढ़ना, आपका दस्मोदस्त ये सब बोले कि ये फलां अदारे के ये बच्चे हैं। तो अब मैं आखिर पे हमारी जो महफिल है उसका जो हुस्न है, उसकी जो रौनकें हैं, अब उनको समेटते हुए मैं अपने निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम अपने स्कूल के सरबराह इदारा प्रिंसिपल साहब जो हैं उनको गफूर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आपको नसीबों से नवाजें और हमारे दिलों को भी महफूज करें। मैं छोटे बच्चों को अक्सर ये नसीहत करता हूँ, वो अपनी मोहब्बत के इजहार में जहाँ मुझे देखते हैं गुजरते हुए हाथ आगे कर देते हैं और मैं उनसे कहता हूँ बेटा कि हाथ आगे करने का कोई फायदा नहीं, जब तक आप मुंह से नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम। आप जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आप दूसरे पर सलामती भेजते हैं, दुआ देते हैं। हम दिन में दर्जनों मर्तबा हर
दोस्त से, क्लास ब्रदर से, मिलने वाले से हाथ मिलाया, हम उस दुआ से महरूम रह जाते हैं